پارہ نمبر 15 میں تو سب سے پہلی آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے معراج کا تذکرہ فرمایا، اور معراج کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کرایا۔ جس مسجد اقصی کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہے، کہ کیوں کرایا سفر؟ تاکہ ہم اپنے بندے کو یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری نشانیاں دکھائیں۔ ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی رات میں معراج کا سفر کیا، اور ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ خواب میں نہیں، یہ حقیقت میں، اور ہم اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنکھوں سے جنت دیکھا، جہنم دیکھا، اور تو اور عرش معلی دیکھا، اور تو اور اللہ کا دیدار بھی کیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اس معراج کے موقع پر کچھ ہدیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے۔ سب سے پہلا ہدیہ سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے، اسی موقع پر اللہ کے نبی کو ملے، اور دوسرا ہدیہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوا اس وقت کہ جو شخص شرک نہ کرے اور اگر سے کوئی گناہ کبیرہ بھی کر لے تو ایک وقت ضرور آئے گا اللہ اس کو معاف کر دے گا اور اس کو جنت عطا کرے گا۔ اور اسی طرح تیسرا ہدیہ 50 نمازوں کا، پھر آخر میں جا کر کے وہ 5 نمازیں ہوئیں۔ اس کے بعد اسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی اقوم، یہ جو قرآن ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، جس کو ہم سمجھ رہے ہیں، یہ قرآن رٹنے صرف سننے کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، اس کے اندر زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی، یہ قرآن جو ہے راستہ بتاتا ہے، ایسا راستہ للتی ہی اقوم، جو بالکل سیدھا راستہ ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مصعب اتنے مسلک، اتنے فرقے، ہر کوئی نئی نئی بات کرتا ہے، اسلام کے نام سے، قرآن کے نام سے کس کی بات مانے؟ اس کا جواب یہ ہے اپنی غفلت دور کریں، اپنی جہالت دور کریں، اور قرآن سے رشتہ اپنا جوڑیں۔ قرآن کو صرف رٹنے کی کتاب نہ بنائیں، قرآن ہاتھ میں لے اور اس کا ترجمہ پڑھے۔ پڑھنا نہیں آتا سنیں، ہم نے ایک نظام بنایا ہے، روزانہ صبح 10 آیتوں کی قرات، تلاوت اور ترجمہ روزانہ ایک گروپ میں بھیجا جاتا ہے۔ اس کو پابندی سے سنیں۔ اس سننے سے کیا ہوگا؟ یہ سب سے بڑا بیان ہے۔ بیانات میں کیوں آتے ہیں؟ جلسوں میں کیوں بیٹھتے ہیں؟ حلقوں میں کیوں بیٹھتے ہیں؟ بڑے بڑے جلسوں میں بیٹھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم دین سیکھیں، اسلام سیکھیں۔ سب سے بڑا اسلام قرآن ہے، سب سے بڑا اسلام حدیث ہے، اس کے اندر پورا اسلام بیان کیا گیا ہے۔ غور سے سنیں، غور و فکر سے اس کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ بہت پیاری آواز میں اس کے اندر امام الحرمین شریفین، بڑے بڑے حرم کے امام تلاوت کرتے ہیں، مختصر انداز، صرف 10 منٹ میں، 5-6 منٹ میں 10 آیتیں دل دماغ کو حاضر رکھ کر ایک وقت نکالے۔ کھانے کے لیے وقت نکلتا ہے، بریانی بنانے کے لیے وقت نکلتا ہے، دعوتوں کو اٹینڈ کرنے کے لیے وقت نکلتا ہے، رسم و رواج کرنے کے لیے وقت نکلتا ہے، شاپنگ کرنے کے لیے وقت نکلتا ہے، اور تو اور بچوں کے جائز خواہشات کو پوری کرنے کے لیے وقت نکلتا ہے، سیر و تفریح کے لیے وقت نکلتا ہے، پکنک کے لیے وقت نکلتا ہے، سونے کے لیے وقت نکلتا ہے، سیریل دیکھنے کے لیے وقت نکلتا ہے، اور بیکار باتوں میں ہمارا وقت نکلتا ہے۔ ہر چیز کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، اور 10 منٹ روزانہ ہم 11 مہینے اگر ہم دیں گے اللہ کے پاک کلام کو سننے کے لیے، تو جس طرح آپ کی رمضان میں قرآن ختم ہو رہی ہے، اسی طرح 11 مہینے بھی انشاءاللہ قرآن ختم ہو یہ بچے اندر جو بات اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں ارشاد فرمایا، یہ قرآن کیا کرتا ہے؟ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، ان لوگوں کو خوشخبری دیتا ہے جنت کی جو ایمان والے، اور صرف ایمان والے نہیں، ایسا نہیں کہ صرف کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ بس قصہ ختم، نہیں، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک
अमाल करना पड़ेगा, नमाजों की पाबंदी करना पड़ेगा, गुनाहों से बचना पड़ेगा, मामलात को दुरुस्त रखना पड़ेगा। और अगर हम सिर्फ कलमा पढ़ लिए, ईमान ला लिए, बस हमारे घर में वही जहालत, हम वही पहली तरह फजर की नमाज नहीं पढ़ते और हमारी जबानों पर झूठ है, गीबत है, चुगली है, माँ बाप का हक अदा नहीं करते, एक दूसरे से अदब से बात नहीं करते, खानदान वाले एहतराम नहीं करते, भाई भाई का इज्जत नहीं करता, और घर में वही टीवी, वही सीरियल, वही गाना, वही बाजा, बच्चों को नचा रहे हैं, डांस कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं। ऐसा अगर चलेगा तो ये सिर्फ नाम का मुसलमान है, काम का मुसलमान। कुरान कहता है काम के मुसलमान बनो, सिर्फ ईमान ना लाओ, ईमान लाने के साथ साथ अमल भी करो। आप कुरान पढ़ते हैं, बराबर पढ़ते हैं। आपने एक आयत पढ़ी, जी हाँ, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, कितनी जगह आता है? जगह जगह, हर पारे में आपको आमनू व अमिलुस्सालिहात, आमनू व अमिलुस्सालिहात, आमनू व, क्या मतलब है इसका? अल्लाह कह रहा है ईमान भी लाना है, नेक अमल भी करना है और गुनाहों से भी बचना है। और ये कुरान वही काम करने के लिए आया है कि ईमान वालों को खुशखबरी देता है जो ईमान लाने के साथ साथ नेक अमाल भी करते हैं। आज अफसोस तो ये, हमें नेक अमाल ही नहीं मालूम। नेक अमाल क्या है हमें वो नहीं मालूम। अरे नमाज पढ़ने का सही तरीका, कुरान, नेक अमाल मालूम है तो नेक अमाल का तरीका नहीं मालूम। नेक अमाल मालूम है, नेक अमाल का तरीका नहीं मालूम। मालूम है रोजा रखना, लेकिन रोजा रखने का आदाब क्या है, रोजे के मसाइल क्या है, रोजे के फजाइल क्या है। मालूम है कुरान पढ़ना इबादत है, लेकिन कुरान पढ़ने का सवाब क्या है, और कुरान में क्या, कैसा नहीं पढ़ना, कैसा पढ़ना, कैसा पढ़े तो अल्लाह राजी होता, कैसा पढ़े तो अल्लाह नाराज होता। मालूम है ज़कात देना, लेकिन ज़कात के मसाइल नहीं मालूम, और ज़कात देने की फजीलत नहीं मालूम, और ज़कात नहीं दिए तो नुकसान क्या है वो नहीं मालूम। मालूम है हज करना, लेकिन हज की फजीलत नहीं मालूम, हज नहीं करे तो क्या नुकसान है नहीं मालूम। हलाल कमाना मालूम है, लेकिन हलाल कमाने की फजीलत नहीं मालूम। हराम कमाई से बचना मालूम है, लेकिन हराम कमाई की का नुकसान क्या है नहीं मालूम। सूद से बचना मालूम है, लेकिन सूद की हुर्मत और सूद का नुकसान क्या होता वो नहीं मालूम। माँ बाप की इताअत करना मालूम है, माँ बाप की इताअत नहीं करे तो क्या होता वो नहीं मालूम। अल्लाह ताला ने एक आयत में इरशाद फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू, तुम्हारे रब का फैसला है कि तुम अल्लाह ही की इबादत करो। इबादत सिर्फ अल्लाह की होगी। अल्लाह को जी अल्लाह को हर चीज गवारा है, शिर्क गवारा नहीं। नबियों की इबादत ये इस्लाम में नहीं और किसी भी मजहब में, और जितने नबी आए थे सब यही कहकर चले गए, इबादत अल्लाह की करो और मेरी इताअत करो। अल्लाह की इबादत, रसूलुल्लाह की इताअत, मखलूक की खिदमत, ये पूरी दीन का खुलासा है। इसको अपने दिल और दिमाग में बिठाइए और हमेशा इसको अमल की नीयत से याद रखिए। लिख लीजिए, लिखना सीखिए, लिखने की आदत डालिए। तेलुगु में आता तो तेलुगु में लिखिए, पॉइंट्स लिखने से फिक्र में इजाफा होता है। जी हाँ, ये सुनने सुनाने का रस्म को खत्म करना है, अमल के मैदान में आगे बढ़ना है। अल्लाह फरमाता है शिर्क से बचाओ, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, और सुनो अपने वालिदैन के साथ अच्छा सुनो। इबादत तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, नमाजों की पाबंदी चल रही, कुरान खत्म हो रहे, हजारों दुरूद शरीफ खत्म हो रहे, लेकिन माँ बाप नाराज है, माँ बाप नाराज है तो ये इबादतें बेकार है। वालिद राजी है, अल्लाह राजी है, वालिद नाराज है, अल्लाह नाराज है। माँ के कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत रखी, जिस जन्नत का वादा अल्लाह ने जगह जगह कुरान में किया, नेक अमल करने वालों को जन्नत देगा, नेक अमल करने वालों को अल्लाह जन्नत देगा, नेक अमल करने वालों को अल्लाह जन्नत देगा। अरे जिस जन्नत के अल्लाह ने वादा किया है उस जन्नत को माँ के कदमों के नीचे रखा। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया ला तक़तुलू औलादकुम खश्यता इम्लाक, रिज़्क़ के डर से, खिलाएंगे कहाँ से, कमाएंगे कहाँ से, इस डर से अपनी औलाद को कत्ल ना करो।
رزق کا مالک اللہ ہے جو پیدائش سے لے کر کے اب تک جس وقت تم جوانی کو پہنچے اور تم شادی کی عمر کو پہنچے اور آج وہ دن آیا کہ خود تمہیں اولاد ہونے لگی ہے، تو تمہاری پیدائش سے لے کر اب تک اللہ نے تمہیں کھلایا ہے، تو جس طرح اللہ نے تمہیں کھلایا تمہیں تمہاری اولاد کو بھی کھلائے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، رزق کا ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے۔ بندے خود کوشش کرتے ہیں، بس کوشش کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ نہ چاہے تو بڑے بڑے امیر بھی غریب اور فقیر بن جائے، اللہ چاہے تو بڑے بڑے فقیروں کو وہ دولت حاصل ہو جو امیروں کو حاصل نہیں ہے۔ رزق کا وعدہ اللہ نے۔ اور سنو، اولاد کو قتل کرنا سنگین جرم، گناہ کبیرہ ہے۔ اور اولاد کو قتل کرنا صرف ایسا نہیں کہ اپنے ہاتھوں سے گلا اس کا دبا دے، کسی کو قتل نہیں۔ کتنے ایسے خواتین ہیں حمل سے ہوتے ہیں، بس تھوڑی سی مجبوری سے وہ ابورشن کرا لیتے ہیں اور اپنا حمل ساقط کرا لیتے ہیں، گرا دیتے ہیں۔ یہ قتل اولاد ہے، یہ اولاد کو قتل کرنا ہے، یہ بچنا چاہیے۔ اسی طرح اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا۔ جو لوگ موت پر ایمان نہیں لاتے، نہیں مانتے ہیں مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان نہیں لاتے، وہ لوگ کہتے ہیں ایسا کیسا ہوگا جب ہم مٹی میں چلے جائیں گے اور مٹی مٹی ہو جائیں گے، پھر دوبارہ کیسا اللہ پیدا کرے گا؟ اللہ فرما رہے یہ تو منکرین کا کہنا ہے۔ اور سنو، اللہ جب تمہیں اس وقت پیدا کیا تھا جب تم کچھ بھی نہیں تھے، ایک پانی کے قطرے سے اتنا خوبصورت انسان بنایا، تو کیا یہ دوبارہ انسان کو مار کے دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا؟ اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں رات کے کچھ حصے میں پیغمبر آپ تہجد کی نماز پڑھیں۔ تہجد کے نوافل کا افضل وقت یہ ہے آدمی سو جائے پھر صبح اٹھ کر 8 رکعت پڑھے۔ اگر کسی کو ڈر ہے کہ میں صبح نہیں اٹھ سکتا، سو گیا تو پھر میں صبح دیر سے اٹھوں گا اور فجر کا وقت رہے گا لیکن تہجد کا وقت ختم ہو جائے گا، تو ایسے آدمی کے لیے گنجائش ہے جو عشاء کی نماز کے بعد تہجد کی نیت سے 8 رکعت کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ تہجد کا ثواب اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ادعوا اللہ اب ادعوا الرحمن ایما تدعوا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے، دعا میں یوں فرما رہے تھے یا اللہ یا رحمان، تو مشرکین کہنے لگے ایک خدا کو پکارو اور خود دو خدا کو پکار رہے ہو، کبھی رحمان کہتے ہو کبھی اللہ کہتے ہو۔ تو انہیں جواب دیا گیا اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایک ہے، یکتا ہے، لیکن اس کے نام ایک کا طریقہ نہیں آتا، دعا کرنے کا سلیقہ نہیں آتا، دعا کا طریقہ سیکھنا چاہیے اور اللہ کے پیارے نام لے لے کر دعا کریے، انشاءاللہ ضرور دعا قبول ہو۔ اللہ اللہ کا نام رحمان، رحیم، ملک، قدوس، سلام، مؤمن، مہیمن، عزیز، جبار، متکبر، خالق، بارک، مصور، غفار، قہار، رزاق، فتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السمیع، البصیر۔ 99 نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوا کر کہا کہ اللہ کے 99 نیم تھے، اگر ان کو تم یاد کر لیے تو تم جنت میں جا۔ اللہ اکبر۔ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، جنت میں جانے کے بہانے ہیں۔ اللہ نہیں چاہتا کہ میرے بندے جہنم کی آگ میں جلے اور مرے، اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے اعمال کر کے جنت میں لے جانے والے اعمال بہت سارے ہیں، لیکن ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمیں ٹی وی دیکھنے کے لیے وقت ہے اور جھوٹ بولنے کے واسطے وقت ہے، لڑائی جھگڑا کرنے کے واسطے وقت ہے، ان کے باتیں کرنے کے واسطے وقت ہے، بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے وقت ہے، پکانے کے لیے وقت ہے، بڑے بڑے رسم و رواج کرنے کے لیے وقت، لیکن وقت نہیں ہے قرآن لینے کے لیے، وقت نہیں ہے نفل نماز پڑھنے کے لیے، وقت نہیں ہے نفل روزے رکھنے کے واسطے، وقت نہیں ہے قرآن سمجھنے کے لیے، وقت نہیں ہے۔ 5-10 منٹ روزانہ نکالو اور دین کی بات سیکھو، دین کی بات سیکھو۔ دین کی بات سیکھنا صرف بچوں کے لیے پڑھنی ہے، بچوں کے لیے پڑھنی ہے، دین کی بات سیکھنا پورے عالم کے مسلمان، ضرورت کے بقدر علم سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض
معلوم ہوا کہ ادھر گورنمنٹ نوکری جاب لگنے والی ہے. اب انٹرویو کی تیاری. عمر کیا ہے؟ 30 سال 40 سال 35 سال. اتنی بڑی عمر میں ایگزامز کی تیاریاں چل رہی ہے, کتابیں پڑھ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا تیاریاں چل رہے ہیں. ارے آخرت کی فکر, موت کی تیاری کے واسطے 10 منٹ نہیں نکال سکتے, 15 منٹ نہیں نکال سکتے. قرآن سیکھو, قرآن سیکھو, قرآن سیکھو, پڑھنا سیکھو, سمجھنا سیکھو. قرآن میں اللہ نے کیا کہا, قرآن میں اللہ نے کیا کہا آپ کو معلوم ہونا چاہیے. چھوٹے 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 تجوید کے ساتھ سیکھو, اور خصوصاً حدیث کا معمول بناؤ. گھر کے اندر کسی کو اردو پڑھنا آتا ہے, اردو گھر میں اگر کسی کو اردو پڑھنا آتا ہے تو ان سے روزانہ ایک حدیث کتاب رکھو اپنے گھر میں. پوری کتابیں ہیں لیکن حدیث کی کتاب نہیں, یہاں کی وہاں کی سب کتابیں ہیں. قرآن کا ترجمہ ہر گھر میں ہونا چاہیے, حدیث ہر گھر میں ہونا چاہیے, اور ہر گھر میں 5-10 منٹ تعلیم ہونا چاہیے. جس طرح یہاں آ کر آپ بیٹھ کر سن رہے ہیں, آپ کے گھروں میں بھی یہ ماحول بننا چاہیے, سننے سنانے کا ماحول بننا چاہیے. اردو میں نہیں آتی, انگلش کے اندر بھی کتابیں ہیں, انگلش نہیں آتی, تیلگو کے اندر بھی کتابیں ہیں. ماحول بناؤ گھر کے اندر. یہ بے حسی ختم کرو, یہ غفلت ختم کرو, یہ جہالت ختم کرو. اگر یہی سی جہالت میں زندگی چلے جائیں گی تو ہمارے یہاں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں. اسی لیے بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ وہ سارے اعمال چھوٹے عمل ہیں لیکن جنت کی فضیلت ہے, وہ کرو. ہو سکتا ہے بہانے سے اللہ جنت دے دے, جہنم کی آگ سے بچا دے, قبر کے عذاب سے بچا دے. دیکھو ایک چھوٹا عمل میں آپ کو بتا دوں, اذان ہوتی 5 ٹائم اذان ہوتی نہیں ہوتی, اذان کے وقت اذان کو توجہ سے سنو, اور اذان میں مؤذن صاحب جیسا بول رہے ویسی بولو. موزن نہ کو بولو, موزن صاحب نہیں ہے, وہ مؤذن صاحب ہے. کیا ہے وہ؟ مؤذن صاحب. مؤذن صاحب جب اذان میں اللہ اکبر اللہ اکبر, تو آپ بھی کیا بولنا, اللہ اکبر اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, آپ بھی اشہد ان لا الہ, اشہد ان, جیسا مؤذن صاحب بولے آپ بھی ویسا بولو. جب حی علی الصلاۃ بولے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو, اور حی علی الفلاح بولے تو لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ اکبر بولے تو آپ بھی اللہ اکبر اللہ, لا الہ الا اللہ بولے تو آپ بھی لا الہ الا اللہ. اس کے بعد اذان کے بعد کی دعا یاد کرو, وقت نکالو, اور اچھے انداز میں تجوید کے ساتھ یاد کرو. پوری دعا پڑھ لیو, درود پڑھو, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اس کے بعد اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. خالی اتنا کام کرو. اللہ تعالی, اللہ کے نبی بول رہے جنت پکی ہے, جنت میں داخل ہوں گے صرف یہ کام کرتے. بڑے بڑے اولیاء اللہ ہوتے تھے, میں جنت میں جاتوں نہیں جاتوں, اللہ تعالیٰ میری پکڑ کرتا ہے. بڑے بڑے نیک لوگ, ہم کیوں نہیں ڈر رہے جبکہ ہمارے پاس اعمال کچھ بھی نہیں, گناہ سے نام اعمال بھر گیا. تو اسی لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے اعمال روزانہ تلاش کرو. الٹا کوئی چھوٹا عمل بتاؤ جس پر اللہ کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے, کم سے کم وہ کر کے مرتے ہیں دنیا سے, اسی بہانے سے اللہ میرے کو جنت دے دیتا. اب یہاں بھی دیکھو اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام ہے, 99 نام یاد کرو. ارے اتنے بڑے بڑے نام کیسا یاد ہوتا, سب 99 نام. ارے ہزاروں گانے یاد ہوتے, 100 ہیرو کے نام, ہیروئنوں کے نام, کرکٹرز کے نام, اناپ شناپ فلموں کے نام. ایک فلم بولو تو پورا 1 گھنٹہ بول سکتے اس کے اوپر. کتنے فلم آج تک لکھتے, سب کے نام یاد ہے, گانے یاد ہیں. اللہ معاف کرے, ہم سب کو مل کے کوشش کرنا ہے. جب یہ بیکار چیزیں ہزاروں یاد ہو سکتی ہے تو ایک 99 اللہ کے نام یاد نہیں ہو سکتے؟ بالکل یاد ہو. روزانہ 1-2 نام یاد کرو اور اللہ سے دعا کرو, اللہ میں نام اس لیے یاد کر رہی ہوں تاکہ اس کی برکت سے میرے کو اللہ آپ جنت میں داخل, جنت میں جگہ دے. میں بڑی مسلم گنہگار, پتہ نہیں میرا کون سا عمل جہنم میں لے جائے. اسی لیے چھوٹے چھوٹے عمل کر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں آواز سے قرآن پڑھتے تھے تو مشرکین سن کے مذاق اڑاتے تھے قرآن کا. تو اللہ تعالیٰ نے حضور سے فرمایا آپ نہ بہت زیادہ زور سے پڑھے نہ بہت زیادہ آہستہ, درمیانی آواز.
کے لیے جب بھی کہیں قرآن کی تلاوت کرے تو چیخ کے گلا پھاڑ کے نہیں اور ایک دم ہلو بھی نہیں درمیان. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمام تعریف اس اللہ جس کی کوئی اولاد نہیں اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور کم اور نہ کسی کی مدد کی ضرورت. اللہ کمزور بھی نہیں ولم یکن لہ ولی من الذل اور وہ کسی مددگار کی اس کو ضرورت بھی نہیں. اللہ ایک ہی پوری کائنات. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں کہف کا تذکرہ فرمایا غار والوں کا تذکرہ. اصل میں یہود مدینہ نے یا مشرکین نے یہودیوں سے پوچھا کہ کچھ سوالات ہمارے کو سکھاؤ ہم جا کے نبی سے کریں گے اور نبی کو پریشان کریں گے. تو ان لوگوں نے 3 سوالات سکھائے. تو وہ 3 سوالات مشرکین آ کے نبی سے کرے. پہلا سوال کرے کہ روح کیا ہے روح. دوسرا سوال کرے کہ اصحاب کہف کون. تیسرا سوال کرے کہ ذوالقرنین کا قصہ کیا ہے. 3 سوالوں کا جواب اللہ نے پوری سورت اتاری. یہ پوری سورت میں 3 سوالوں کا جواب ہے. اس کے بعد اصحاب کہف کا مختصر قصہ. ایک بڑا ظالم تھا دقیانوس اس زمانے مشرک بادشاہ بڑا پریشان کرتا تھا اور شرک کی دعوت دیتا. اور یہ چند نوجوان لوگ ایسے تھے جو ایمان والے تھے اور مضبوط ایمان والے تھے. اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار میں جا کے چھپ گئے. تو جب غار میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی نیند دی ایسی میٹھی نیند 309 سال تک وہ سوتے رہے. کتنے سال 300. ہاں آپ لوگ تفسیر میں بیٹھ رہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اصحاب کہف اپنے کہف میں غار میں جب جا کے سو گئے تو کتنے سال تک سو گئے 309 سال. 309 سال تک سوئے. ان کا جسم ذرہ برابر بھی خراب نہیں ہوا. نہ کیڑے نے ان کو جسم کو کھایا نہ ان کے جسم میں ذرہ برابر. اللہ دیکھو اللہ کی طاقت دیکھو. بغیر کھائے بغیر پیے کے 309 سال تک اللہ نے ان کو بلایا. کہ اللہ کی طاقت نے تو اور کیا ہے. پھر اس کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کیا یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے. خیر جب وہ بعد میں نیند سے ہوشیار ہوئے 309 سال کے بعد ان کو نہیں معلوم ہم 309 سال ارے ہم کب سوئے. تو تھوڑے لوگ ہمارے آدھا دن سو کے اٹھے سر 1 دن سو کے اٹھے کیا ہے. تو خیر جا کے بازار سے کچھ کھانے کے واسطے لا اور ذرا دیکھ سمجھ کے رہنا. وہ بادشاہ بہت خطرناک پکڑ لیں گا پھر تو پکڑے جاتے. تو اس لیے ذرا جا کے نرم بات کرنا اچھے اخلاق سے بات کرنا. اب وہ 309 سال پہلے کے لوگ تھے اب وہ 309 سال کے بعد بادشاہ بدل گیا حکومت بدل گئی لوگ بدل گئے اور سکے بدل گئے سب بدل گئے. وہ پرانے زمانے کے سکے جا کے لگا دکان میں دیے. اب وہ دکان والے ارے یہ تو بہت پرانے زمانے کے. بعد میں معلوم ہوا کہ یہ لوگ یہ نہیں پہلے زمانے کے لوگ دکھ رہے. تو وہ پھر جو بادشاہ جو چل رہا تھا بہت بڑا نیک بادشاہ تھا. پھر اس کے بعد وہ بادشاہ ان لوگوں سے ملا ان کی عزت کرا تو بہت خوش ہوئے ان سے مل کے. پھر وہ اصحاب کہف جو تھے پھر غار کے اندر چلے گئے. پھر ان کو وہاں موت آ گئی. پھر وہ جگہ پر ایک بڑی مسجد بنائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب اصحاب کہف جو تھے وہ غار میں وہ کتنے لوگ تھے وہ. تو اس کا جواب اللہ نے فرمایا قل ربی اعلم بعدتہم. اللہ کو معلوم ہے ہمارے کو نہیں معلوم. اللہ کو معلوم تعداد کتنی طریقے سے ایک اندازے کے مطابق. صحابہ سے یہ مروی ہے کہ وہ 7 لوگ تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. کتا بھی تھا وہاں. اس کے
بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ فرمایا. ایک مرتبہ کسی نے حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ روئی زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا نبی کے پاس زیادہ علم ہوتا ہے. اور چونکہ حضرت موسیٰ نبی تھے تو انہوں نے کہا میرے پاس زیادہ علم ہے. لیکن اللہ تعالی کو یہ بات پسند نہیں ہے. یوں کہنا چاہیے تھا کہ اللہ ہی بہتر جانتے سب سے بڑا عالم. تو حضرت موسیٰ کو اللہ نے حکم دیا اے موسیٰ حضرت خضر کے پاس جاؤ علم سیکھنے کے لیے, اور وہ وہاں ملیں گے جہاں دو دریا ملتے ہیں. وہ گئے حضرت خضر کے پاس اور ان کو اللہ تعالیٰ نے علم لدنی عطا کیا, یعنی آگے کی بات کا علم جو اللہ نے ان کو دیا تھا وہ بول دیتے تھے. موسیٰ کے ساتھ کشتی میں سوار ہو رہے تھے, کشتی کو سوراخ کر دیا حضرت خضر. حضرت موسیٰ علیہ السلام بولا یہ کیا کام کر دیا؟ حضرت خضر بولے دیکھو میرے ساتھ رہنے تو ایک کنڈیشن, آپ کچھ بھی نہیں بولنا, صبر کے ساتھ. پھر آگے بڑھے, اچھا تھا اس کو انہوں نے قتل کر دیا. پھر حضرت موسیٰ بولا یہ کیا ایسا کیسا تم قتل کر دیتے؟ تو حضرت خضر بولے دیکھو میں پہلے ہی بولا میرے ساتھ رہے تو خاموش. پھر آگے بڑھے, ایک ایسے لوگوں کے پاس سے گئے تھے جو اب سفر میں جگہ جگہ گاؤں دیہات وغیرہ لگتے رہتے. تو پہلے کیا ہوتا تھا جگہ جگہ جہاں بھی مسافر آ جاتے تھے کبھی کوئی پانی پلا دیتا تھا, کوئی کھانے کی چیز دے دیتا تھا, اکرام کرتے تھے. لیکن ایک ایسی بستی آئی جو ذرہ نہ کھانے کے لیے پوچھی نہ پینے کے لیے کچھ بھی نہیں. وہ بستی میں حضرت خضر گئے, ایک دیوار گری ہوئی تھی اس کو صحیح کرے اچھی طرح. اور وہ یار بستی والے کیا بھی نہیں کرے ہمارے واسطے, تم یہ کام کو کر رہے ہیں ان کے واسطے. تو خیر اس کے بعد بولے دیکھو آپ میرے ساتھ دے سکتے ہیں, اسی لیے آپ جو ایگریمنٹ تھے وہ ایگریمنٹ توڑ دیے. جو شرائط تھے مدرسے میں رہنے کے وہ شرائط آپ توڑ دیے. اب اس کا جواب دیا دیکھو میں وہ کشتی جو سوراخ کرا نا وہ کئی کو کرا اس لیے کہ یہ کشتی غریب لوگوں کی تھی اور آگے ایک ظالم بادشاہ تھا, اور جو بھی اچھی کشتی دکھتی اس کو چھین لیتا تھا, اور کسی کشتی کے اندر ذرہ برابر کوئی کمی رہتی اس کو نہیں لیتا. تو میں اس کو اس لیے سوراخ کرا تاکہ اس کو وہ آگے بادشاہ دیکھ کے کچھ بھی نہیں کرنا. یہ علم اللہ نے ان کو دیا. اور یہ جو بچے جس کا میں قتل کرا ان کے والدین ایمان والے, اگر یہ لوگ زندہ رہتے تو ممکن تھا کہ یہ اپنے ماں باپ کو بھی کافر بنا دے. تو اسی لیے اس کا قتل کر دیا گیا اور اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نیک اولاد. اور تیسرا جو میں دیوار اچھی کرا وہ اصل وہ دیوار دو یتیم بچوں کی تھی. اس کے نیچے ان کے والد صاحب خزانہ رکھے تھے. ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا. اللہ نے چاہا کہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچے تو خزانہ نکلا. بچے جب چھوٹے تھے تو خزانہ اندر چھپے ہوا تھا, لیکن جب بچے بڑے ہو گئے تو اب ان کی عمر ہو گئی تھی, ان کو پیسوں کی سخت ضرورت تھی. تو اسی لیے میں یہ دیوار اٹھایا اور اس کے ان کے نیچے ان کے خزانہ تھا. اسے ذوالقرنین کا قصہ اللہ نے بیان. مشرکین مکہ نے جو 3 سوال کیے تھے اس میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ ذوالقرنین کے بارے میں بتائیے جس نے مغرب سے مشرق کا سفر. اب ذوالقرنین کون ہے؟ یہ ملتا انہوں نبی ہے, انہوں ولی ہے, کیا ہے؟ تو ان کے بارے میں نہیں بتایا گیا ہے قرآن میں. انہوں کون, جو چیز نہیں بتائی گئی وہ نہیں بولا, جو جتنا معلوم ہے اتنا ہی بولا, یہی صحیح علم. خیر حضرت ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے بڑا اقتدار اور وسائل دیا. 3 سفر کیا انہوں نے. کتنے سفر؟ 3. پہلا سفر مغرب تک, سورج جہاں ڈوبتا وہاں تک کا سفر کرے. جہاں سورج ایک دلدل نما سیاہ چشمے میں ڈوب رہا تھا, پانی میں ڈوبے جیسا ہم کو دکھتا, لیکن ریئل میں جہاں ڈوبتا وہاں تک حضرت ذوالقرنین کا سفر. یہ دنیا کا آخری کونا,
سے ملاقات. تو وہاں جب گئے تھے تو وہاں لوگ بولے کہ یاجوج ماجوج کون خرابہ کر رہے ہیں, ان کی شکایت کرے, بہت خطرناک قوم ہے یہ. پہاڑوں کے درمیان دیوارہ بنانے کی درخواست کرے اور مال کی پیشکش کی. بولے کہ ہم آپ کو اتنا پیسہ دیتے, اتنا مال دیتے, اور درخواست کرے کہ یاجوج ماجوج سے ہمارا چھٹکارا دے. تو ذوالقرنین بولے ہمارے کو تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, البتہ آپ لوگ میری مدد کرو ذرا. لوہے کی تختوں اور پگھلے ہوئے شیشے سے مضبوط دیوار بنائے پورے لوگ مل کے, حضرت ذوالقرنین سب مل کے, اور یاجوج ماجوج کو ایک جگہ قید کر. اب وہ دیوار وہ لوگ کبھی ختم, جس دن ختم کریں گے اس دن قیامت. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ یہ لوگوں کو بتا دیجئے اے نبی, انما انا بشر مثلکم, میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں, لیکن بس فرق یہ ہے کہ مجھ تک اللہ کی وحی آتی اور تم پر اللہ کی وحی نہیں آتی. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے, فرشتہ نہیں. انسانی مخلوق ہے, نورانی مخلوق نہیں. لیکن یاد رکھ, عام انسانوں کے جیسے ہمارے نبی انسان نہیں. ہمارے نبی کے پاس وہ خوبیاں تھی جو عام انسانوں میں نہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ طاقت تھی کہ آپ انگلی سے اشارہ کرتے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ طاقت دی تھی کہ جس وقت صحابہ کو پانی کی ضرورت تھی اور پانی تالاب میں نہیں تھا تو آپ کے انگلیوں سے چشمے جاری ہوئے. اللہ کہہ دو سبحان اللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ طاقت دی تھی کہ آپ جس طرح سامنے سے دیکھتے تھے پیچھے سے بھی دیکھتے تھے, صحیح حدیث ہے. اور ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی پر کھڑے ہوئے اور آگے بڑھے اور اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کے بعد پھر اپنے ہاتھ کو پیچھے کیا. صحابہ نے نماز کے بعد, اے نبی آپ نے ایسا کام کیا جو عام دنوں میں نہیں کرتے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا میرے سامنے جنت رکھی گئی تھی اور میں جنت دیکھ رہا تھا اور جنت کا پھل بھی دیکھ رہا تھا. میں اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا اور وہ جنت کا پھل لے لیتا. اللہ اکبر. اگر وہ توڑ لیتا تو قیامت تک وہ ختم نہیں ہوتا جنت کا. یہ ہمارے نبی کی طاقتیں ہیں. اور ہم کو اللہ نے ایک ایسا معجزہ دیا, ایک ہی رات میں براق پر سواری ہمارے نبی کرے. مسجد اقصی, مسجد حرام, پھر اس کے بعد 7واں آسمان, پہلا آسمان, دوسرا آسمان, تیسرا, چوتھا, 5واں, 6واں, 7واں, پھر اس کے بعد بیت المعمور, پھر اللہ کا عرش. تو اب اللہ کے نبی دیکھیا اسے. تو انسان ہے لیکن عام انسانوں کے جیسا انسان. اور دوسرے انسانوں کو 4 شادیوں کی اجازت ہے, ہمارے نبی کو 11 شادی. یہ ہمارے نبی انسان تو ہے لیکن عام انسانوں کے جیسے انسان نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر فرمایا کہ اگر تم اپنے اعمال کو قبول کروانا چاہتے ہو, دنیا میں خوب عمل کر رہے, نیک عمل کر رہے, اب اللہ قبول کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو اللہ قبول کرنے کے واسطے 3 شرطیں ہیں. آپ سب اس کو دل اور دماغ میں بٹھائیے. کتنے عورتیں ہیں روزہ رکھے الحمدللہ, بیٹھ کے قرآن سن رہے ہیں الحمدللہ, تراویح پڑھ رہے ہیں الحمدللہ, نماز ہو رہے, زکات دے رہے, لیکن ہمارے یہ اعمال قبول ہو رہے نہیں ہو رہے. 3 چیزیں ہیں, یہ دیکھ لو. نمبر 1 عقیدہ ٹھیک رہنا. ہمارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. ہم اللہ کے برابر نبی کو سمجھ رہے, ہم جس طرح اللہ کی عبادت کرتے, کعبۃ اللہ کا طواف کرتے, جا کے درگاہ کو طواف کر رہے ہیں. ہم جس طرح نماز میں سجدہ کرتے, جا کے کسی کے مزار پر سجدہ کر رہے ہیں. تو ہم 1000 حج کریں تو بھی ہمارے حج بیکار, ہمارے 1000 قرآن بھی بیکار ہو جائیں گے, ہمارا پورے اعمال اکارت ہو جائیں گے. ایمان صحیح رہنا. ایمان صحیح ہونے کا مطلب شرک ذرہ برابر بھی نہیں. بگڑی بنانے والی ذات اللہ کی, اولاد دینے والی ذات اللہ کی, شفا دینے والی ذات اللہ کی. کہ میں نہیں کہہ رہا, یہ نبیاں کہہ کر چلے گئے, بڑے بڑے نبی, بڑے بڑے ولی یہی دعوت دے کے گئے. کے بعد
تو عقیدہ ٹھیک کر لینا ہے. عقیدہ ٹھیک نہیں رہے گا پورے اعمال بیکار ہو جائیں گے ہمارے. کیا فائدہ 70 سال تہجد پڑھے اور اللہ بول رہا کہ تمہاری ایک نماز بھی میرے پاس نہیں ہے. اللہ اکبر, اتنا بڑا خسارہ ہے. اور جب نماز ایک بھی نہیں ہے تو جنت میں جاتے جہنم میں جاتے. اسی لیے ایک ایک عمل کرنے سے پہلے سوچنا میں یہ جو محنت کر رہا ہوں اس کا میرے کو صلہ مل رہا نہیں مل رہا. ملتا کب ملتا؟ ایمان سے ہی کر لو, عقیدہ سے ہی کر لو. اللہ کے برابر کوئی نہیں. ایک بات دماغ میں بٹھا لو, نہ نبی اللہ کے برابر ہو سکتا, نہ ولی, نہ دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے برابر. ایک اللہ کی عبادت. نمبر 2, نیت درست رہنا. عقیدہ تو درستی سے, شرک نہیں ہے, کیا بھی نہیں ہے, ایمان ہے, اللہ زبردست طریقے سے توحید سب معلوم ہے, لیکن دکھلاوا ہے. گھر میں پورے بھائیاں نمازاں پڑھ رہے, میں نے پڑھ تو کیا ہوتا, ارے میں بھی پڑھتا ہوں, پھر بھائیوں کے سامنے عزت جاتی. پورے بھائیاں نماز پڑھ رہے, میں نے پڑھ تو میری عزت جاتی, اس لیے میں نماز پڑھ رہے. خاندان میں پورے لوگ تراویح پڑھے, میں نے پڑھے تو میرا نام بدنام ہوتا, اس لیے طرح سب لوگ گھر میں روزہ رکھ رہے, میں نے روزہ رکھ, میرا نام بدنام ہوتا. خالی بدنامی سے بچنے کے واسطے روزہ رکھ رہے, تو اللہ تعالیٰ بولے تمہاری جو عزت تھی وہ دنیا میں مل گئی, میرے پاس کیا بھی نہیں ہے, چلے جائیں. تو اس لیے نیت درست کرو. تیسری چیز, عمل سنت کے مطابق رہنا. پڑھانا تو زبردست پڑھ رہے, لیکن ہمارے نبی جیسا چاہ رہے ویسا نہیں پڑھ رہے. نماز بھی زبردست پڑھ رہے, اتنے کی نفلہ نماز پڑھ رہے, لیکن ہمارے نبی کیا بولے, جب کھڑے ہو تو ایک دم اطمینان سے, رکوع کرے تو اطمینان سے. آج 1 منٹ میں 2 رکعتیں ہو جائے, تو ایسی نماز اللہ کو نہیں چاہیے. اور بعض عورتوں کی تو قرآن ایسی خطرناک ہو رہی کہ صفحے میں ہاتھ پھیرتے جو صفحہ ختم ہو جائے. تو بھائی ایسا قرآن اگر پڑھیں گے تو اللہ بولے گا یہ قرآن میرے کو نہیں چاہیے. تسبیح پڑھ رہے, خالی سو 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 کی آواز آ رہی, ارے سبحان اللہ, ایسے سکون سے پڑھنا. وہ بریانی اگنے والے میں پوری پلیٹ ختم کر لیتے, نہیں کرتے, مزے لے لے کے کھاتے, جوس ختم کر نہیں کرتے, مزے لے لے کے پیتے. ایسی مزے لے لے کے تسبیح پڑھنا, مزے لے لے کے نماز پڑھنا. تو عمل سنت کے مطابق رہنا, اپنے منمانی کے مطابق نہیں رہنا. کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کا تذکرہ فرمایا سورہ مریم کے اندر, اور اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو بغیر شوہر کے اولاد عطا کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر شوہر کے. اللہ کی طاقت اتنی بڑی ہے, وہ محتاج نہیں ہے کسی بھی چیز کا. ہاں, نکاح ہو, میاں بیوی ملے تو ہی اولاد ہو, میاں بیوی ملے دونوں تندرست ہو تو ہی اولاد ہو, نہیں. وہ کوشش ہے بس, اس کے بعد اللہ کے ذمے ہے. اللہ چاہے تو دے. اسی لیے اللہ نے ایک جگہ فرمایا اللہ چاہے تو سارے ان کے سارے بیٹے عطا کرتا ہے, اللہ چاہے تو سب کے سب بیٹیاں عطا کرتا ہے, اللہ چاہے تو کچھ بھی نہ دے. تو کسی کو اولاد نہ ہو تو اس کو پریشان نہ کرو. ہاں, انہیں ایک انسان ہے, کوشش کر سکتا, خدا نہیں. وہ اللہ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد نہیں, وہ آخر عمر میں اولاد ہوئی. تو اولاد اللہ کے. حضرت زکریا بھی اپنے لیے اولاد مانگے, نبی خود اولاد اللہ سے مانگے, اور آج عجیب مسلمان ہے جا کے ولی سے اولاد مانگ رہا. ایک مزار پہ جا کے, گھر پہ جانا یا اولیاء اللہ کے قبروں پہ جانا غلط نہیں ہے, لیکن جا کے غلط کام کرنا غلط ہے. وہ پوری زندگی اولاد اللہ سے مانگے, اور ان کے انتقال کے بعد شہید ہونے کے بعد ہم ان سے جا کے اولاد مانگ رہے, تو کل قیامت کے دن انہوں ہمارے سے ناراض رہیں گے. کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کو خوشخبری دی گئی, اور حضرت مریم کی عمر 13 سال یا 15 سال کی تھی. جبرائیل علیہ السلام خوبصورت مرد کی شکل میں آئے. حضرت مریم نے دیکھا تو پردے میں ہو گئی, میں جبرائیل ہوں, میں فرشتہ ہوں, اللہ کی طرف سے تمہیں اولاد ہونے والی ہے. حضرت مریم کے گریبان میں پھونک ماری تو حمل ٹھہر گیا. حضرت مریم نے کہا ایسا کیسا ہو سکتا, میری شادی نہیں ہوئی اور میں بہت نیک, میں آج تک کوئی غلط کام میرے سے نہیں ہوا, اولاد کیسے ہو سکتی. حضرت جبرائیل نے کہا ایسی چھونے والا ہے کہ اللہ کی قدرت کی بات چل رہی ہے, اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا. ولادت کے دن قریب آئے, ڈلیوری کے دن قریب آئے, تو ان کو بتایا گیا کہ فلاں جگہ تشریف لے جائیے, ٹیلے کی طرف.
وہاں بغیر موسم کے اللہ تعالیٰ نے کھجور پر پھل عطا کیا، پانی کا چشمہ پیو، اے مریم کھاؤ، پریشان مت ہو. ایسی تکلیف حضرت مریم علیہ السلام یا لیتنی مت قبل ان، کہتی تھی کاش میں اس سے پہلے مر جاتی. وہ تکلیف حضرت مریم کو ہوئی. اس کے بعد اولاد ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. حضرت مریم سے کون پیدا ہوئے؟ عیسیٰ. اتنی بات معلوم رہنا تبھی جا کے ہماری تفسیر کامیاب ہے. تو حضرت مریم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے. تو وہ گود میں لے کے خاندان والوں سے گئے. تو خاندان والے پریشان، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ تمہارا تو نکاح نہیں ہوا تھا. حضرت مریم کو حکم ہوا آپ اس بچے کی طرف اشارہ کرو. تو حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں اور زبان سے بولنے لگے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی، مجھے نبی بنایا. اللہ اکبر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے نبیوں کے تذکرے فرمائے، اور نبیوں کے تذکرے کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ انبیاء تو بڑے تھے اور ان کی اولاد بھی نیک تھی، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ ایک نالائق قسم کے جانشین پیدا ہوئے. گنہگار لوگ اس دنیا میں آنے لگے، اور سب سے پہلا کام انہوں نے نمازوں کو برباد کیا، دوسرا کام خواہشات کے اندر چلے گئے. معلوم ہوا کہ جو نالائق قسم کے جانشین ہوتے ہیں ان کے دو بیماریاں ہیں، نماز میں کوتاہی اور ناجائز خواہشات. اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا. ایک حدیث شریف میں آتا ہے جب اللہ کسی سے پیار کرتے ہیں تو جبرائیل امین سے فرماتے ہیں فلاں بندے سے مجھے بہت پیار ہے. جبرائیل فرشتوں سے کہتے ہیں اللہ کو اس بندے سے بہت پیار ہے. فرشتے آگے اعلان کرتے ہیں، وہ اعلان چلتے چلتے زمین والوں تک آتا ہے، پھر اس نیک بندے سے زمین والے بھی پیار کرتے ہیں. اتنی بڑی فضیلت ہے، اس لیے ہمیشہ ایمان اور نیک اعمال اپنی زندگی میں ہمیشہ لگے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرج. جب بھی ہم جنازوں میں جاتے ہیں تو مردے کو، جب میت کو اندر رکھتے ہیں قبر میں، تو وہ سارے مرد مٹی کو قبر میں 3 مٹھی ڈالتے ہیں. پہلی مٹھی جب ڈالتے ہیں تو کیا کہتے ہیں منہا خلقناکم. دوسری مرتبہ جو ڈالتے ہیں وفیہا نعیدکم. تیسری مرتبہ جو ڈالتے ہیں ومنہا نخرج. یہ جو آیت ہے 12 نمبر 16 سورہ طٰہٰ کی آیت. اس کا مطلب یہ ہے یہی وہ مٹی ہے جس سے ہم نے تم کو پیدا کیا، اور یہی وہ مٹی ہے جس میں دوبارہ تم کو ڈالا جا رہا ہے، اور یہی وہ مٹی ہے جس سے ہم تمہیں دوبارہ نکالیں. اس آیت کو یاد دلایا جاتا ہے ہر میت کے سامنے رکھا جاتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2-3 آیتیں کہہ کر ہم اپنی تفسیر ختم کریں گے. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا. 5 نمازوں کا تذکرہ اس آیت میں اللہ نے کیا ہے. اپنے رب کی تسبیح بیان کرو. نماز کیا ہے؟ اللہ کی تسبیح ہے، اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کی پاکی ہے. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العلیٰ، اللہ اکبر، اللہ. یہ پوری نماز اللہ کی تسبیح ہے. تو اللہ فرما رہے سورج نکلنے سے پہلے کون سی نماز ہے؟ فجر کی نماز. سورج نکل گیا تو فجر کی نماز کا وقت ختم. تو اس میں فجر کا لفظ تو نہیں آیا، لیکن سورج نکلنے سے پہلے بلکہ اللہ اشارہ دے دیا فجر کی نماز پڑھو. وقبل غروبها، اور سورج ڈوبنے سے پہلے. اب سورج ڈوبنے سے پہلے کون سے نماز آتے ہیں؟ ظہر، عصر. ظہر، سورج ڈوب گیا سمجھو تب مغرب اور عشاء ہے. تو اس میں اب فجر بھی آ گئی، ظہر، عصر، صبح. ومن آناء اللیل، اور رات کیا ہو. اور رات کہاں سے شروع ہوتی؟ مغرب سے. اصل رات مسلمانوں کی مغرب سے شروع. اسی لیے نیک گھرانوں کے اندر آج بھی مغرب کے بعد کھانا اور فوراً عشاء والے وقت پر سو جانا، ایسا آج بھی ہے ماحول. اور مسلمانوں کی رات مغرب کے بعد سے شروع ہو جاتی، اور مسلمانوں کا دن فجر سے شروع ہو جاتا. یہ کام کے مسلمان ہیں جن کی روٹین چل رہی. اور جو لوگ رات میں 11، 12، 1 بجے سو جاتے ہیں اور نمازیں چھوڑ کے سو جاتے ہیں اور صبح 10 بجے اٹھتے ہیں، تو یہ نام کے مسلمان ہیں، کام کے مسلمان. ہمارے کو نام کا نہیں، کام کا مسلمان بننا ہے. اس کے
کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخری آیت اس پارہ نمبر 16 وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا، اس میں اللہ کے نبی کو سمجھایا گیا ہے جو مال ہم نے کفاروں کو دیا ہے، مشرکین کو دیا ہے، وہ دولت، وہ قارون کے خزانے، وہ شہرت، وہ عہدہ، وہ سونے، وہ چاندی، وہ زیورات کی طرف اپنی نگاہیں مت ڈالیے آپ۔ اے نبی آپ اپنی نگاہ اس پر مت اٹھائیے، یہ سب دنیا کا مال ہے، یہ آزمائش کے لیے ہے، اللہ کا دیا ہوا رزق وہ آخرت کا رزق، وہ بہتر ہے، وہ باقی رہنے والا ہے، بس آپ خود بھی نماز پڑھیے اور گھر والوں کو نماز کی ترغیب دیجیے۔ نبی کو کیا کہا جا رہا ہے؟ اس نبی کی زندگی ایسی گزری، حدیث میں آتا ہے کہ 2 وقت کا ڈھنگ سا کھانا ان کے گھر میں نہیں بنتا تھا، چولہا نہیں جلتا تھا۔ وہ نبی جو بڑے بڑے بادشاہ آ رہے ہیں لیکن چٹائی پر سو رہے ہیں، وہ نبی جن کے پاس رہنے کے لیے صحیح طریقے سے مضبوط گھر نہیں، چٹائی نہیں، رہنے کے لیے صحیح طریقے سے اور پہننے کے لیے اچھے انداز میں صحیح کپڑے نہیں، کھانے کا صحیح طریقے سے انتظام نہیں، جس نبی کو دنیا کی محبت ہی نہیں تھی، اس نبی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ دنیا والوں کے مالوں کی طرف نظر مت ڈالیے۔ اس کا مطلب یہ اصل نبی کو نہیں، ہمیں کہا جا رہا ہے۔ نبی کے ذریعے سے ساری امت کو سبق دیا جا رہا ہے، اے مسلمان اگر تو واقعتاً مسلمان ہے تو تیری نگاہ مال و دولت کی طرف نہیں ہونا چاہیے، سونے چاندی کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ جن لوگوں نے سونا کمایا، چاندی کمایا، زیورات کمائے، بڑے بڑے بنگلے کمائے، بڑی بڑی حکومتیں سنبھالی، آج وہ مٹی میں خالی ہاتھ ہے، ان کی حکومت خاک آلود ہو گئی۔ سکندر جب گیا اس دنیا سے تو خالی ہاتھ گیا اور اپنے دونوں ہاتھ کو چوڑا رکھ کر گیا اور ساری دنیا والوں کو یہ بتایا، دیکھو میرے ہاتھ بھرے ہوئے تھے جب میں اس دنیا میں تھا، لیکن جب جا رہا ہوں میرے ہاتھ میں 1 روپے نہیں۔ اسی لیے سونے چاندی کے پیچھے اور اسی طرح نیکلس بنانے کے پیچھے اور اپنے اچھے فیشن کے کپڑے بنانے کے پیچھے اور میک اپ کے پیچھے اپنی آخرت برباد مت کریے۔ حسن اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کی قدر کریے۔ اصل عزت مصلی پر ہے، اصل عزت تسبیحات میں ہے، اصل عزت روزوں میں ہے، اصل عزت شوہر کی خدمت کرنے میں ہے، اصل عزت ماں باپ کی اطاعت کرنے میں ہے، اصل عزت سسرال والوں کو عزت دینے میں ہے، اصل عزت خاندان کو عزت دینے میں ہے، اصل عزت یہ عزت کے کام ہے، یہ وہ کام ہے جس سے اللہ رسول راضی ہوتا ہے، یہ وہ کام ہے جس سے اللہ رسول خوش ہوتا ہے۔ جب اللہ رسول خوش ہو تبھی اصل عزت ہے، ورنہ یہ سونا یہ چاندی بیکار ہے اگر اللہ رسول ناراض ہو۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے کرم سے 14 پارے مکمل ہوئے ہیں، دعا کیجئے جب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ انشاءاللہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کام جتنا بھی ہو صحیح ڈھنگ سے ہو، ہم نہیں چاہتے کہ اڑلے تڑلے جیسے چاہے ہم ایک رسم ختم کرے، یہ ہمارے فطرت میں نہیں ہے۔ اللہ نے ایک 15 سال ہماری زندگی کا سفر مدرسوں میں گزرا ہے، بڑے بڑے اساتذہ کے سامنے ہم نے ان سے یہی سیکھا ہے کہ قرآن پڑھیں گے، تھوڑا پڑھیں گے لیکن اچھا پڑھیں گے تاکہ بیٹھنے والوں کا فائدہ ہو، ہمارے عمل میں اضافہ ہو، فکر میں اضافہ ہو، قرآن میں کیا ہے وہ معلوم ہونا۔ اسی لیے ہم چاہتے ہیں انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اصل مقصد قرآن فہمی ہے، قرآن سمجھنا ہے، فکر میں تبدیلی ہے، عمل کا جذبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں ان سب کے جائز مقاصد کو پورا فرمائے۔ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے، 2-3 دن باقی ہے، عمرے کا سفر سامنے ہے، حالات ناگوارا سمجھ میں آ رہے ہیں، آپ لوگوں کی دعاؤں سے انشاءاللہ ہمارا سفر آسان ہوگا، کیونکہ اللہ نے لکھا ہے تو ہی ہم جا سکتے ہیں۔ حرمین شریفین کی زیارت وہ اتنی پاکیزہ زیارت ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کو نصیب نہیں ہوئی، اللہ ہم گنہگاروں کو عطا کر رہا ہے۔ آپ کی دعاؤں سے انشاءاللہ ہمارا سفر آسان ہوگا۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمارے سفر کی ساری مشکلات آسان کرے، ہم بھی وہاں جا کر دعا کریں گے۔ آپ کی بھی کوئی جو بھی دعا کی گزارشات ہے آپ ضرور میسج کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم جب بھی میسج دیکھیں گے آپ کے لیے نام لے لے کر دعا کریں گے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے سفر کو آسان کرے اور ہمارے عمرے کو قبول فرمائے، اور جتنے لوگ یہاں موجود ہیں اللہ یہاں بیٹھنے کی برکت سے ہر ایک کو حرمین کی زیارت نصیب فرمائے، پیارے آقا کے روزے پر حاضری نصیب فرمائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر ٹھہر کر سلام عرض کرنے کی جو فضیلت ہے اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین صلی اللہ علیہ نبی کریم۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب